بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع فرمان بنائے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یا اللہ ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے آپ راضی ہوں اور ان کاموں سے بچا لے جن سے آپ ناراض ہوں۔ یا اللہ شیطان کی گمراہی سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحج کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور ضرور اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، ان آیات میں انسان کی پیدائش کے مختلف اعتبار، زمین پر بارش کے اثرات اور نباتات کی پیداوار کو 5 حقیقتوں کی نشاندہی کرنے والے دلائل قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ ہی حق ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4 یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور نمبر 5 یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ آثار ان 5 حقیقتوں کی کس طرح نشاندہی کرتے ہیں۔ پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ ایک ایک انسان کی ہستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر ہر وقت بالفعل کار فرما ہے، اور ہر ایک کے وجود اور نشو و نما کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی طے ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک لگے بندے قانون پر ہو رہا ہے، جس کو ایک اندھی بہری بے علم و بے ارادہ فطرت چلا رہی ہے، لیکن وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ ایک ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس میں ایک حکیم و قادر مطلق ہستی کا ارادی فیصلہ کس شان سے کام کر رہا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے اس میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہو۔ یہ غذا جسم میں جا کر کہیں بال، کہیں گوشت اور کہیں ہڈی بنتی ہے، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی اس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بننے کی استعداد رکھنے والے تخم موجود ہوتے ہیں۔ ان تخموں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں مرد سے جتنا نطفہ خارج ہوتا ہے، اس کے اندر کئی کروڑ تخم پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بیضہ انثی سے مل کر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر یہ کسی حکیم و قدیر اور حاکم مطلق کا فیصلہ ہے جو ان بے شمار امیدواروں میں سے کسی ایک کو کسی خاص وقت پر چھانٹ کر بیضہ انثی سے ملنے کا موقع دیتا ہے، اور اس طرح استقرار حمل رونما ہوتا ہے۔ پھر استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کے بیضی خلیے یعنی کہ ایگ سیل کے ملنے سے جو چیز ابتداً بنتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خودبین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ یہ حقیر سی چیز 9 مہینے اور چند روز میں رحم کے اندر پرورش پا کر جن بے شمار مرحلوں سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے، ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہاں ہر آن ایک حکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کرتا رہا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے تکمیل کو پہنچانا ہے اور کیسے خون کے لوتھڑے یا گوشت کی بوٹی یا نا تمام بچے کی شکل میں ساقط کر دینا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا ہے اور کس کو مردہ، کس کو معمولی انسان کی صورت و حیت میں نکالنا ہے اور کسے
ان گنت غیر معمولی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے، کس کو صحیح و سالم نکالنا ہے اور کسے اندھا، بہرا، گونگا یا ٹونڈا اور لنجا بنا کر پھینک دینا ہے، کس کو خوبصورت بنانا ہے اور کسے بدصورت، کس کو مرد بنانا ہے اور کس کو عورت، کس کو اعلیٰ درجے کی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر بھیجنا ہے، کسے کودن اور کند ذہن پیدا کرنا ہے۔ یہ تخلیق و تشکیل کا عمل جو ہر روز کروڑوں عورتوں کے رحموں میں ہو رہا ہے، اس کے دوران میں کسی وقت کسی مرحلے پر بھی ایک خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے۔ حالانکہ انسانی آبادیوں کی قسمت کے کم از کم 90% فیصلے انہی مراحل میں ہو جاتے ہیں، اور یہی افراد ہی کے نہیں، قوموں کے بلکہ پوری نوع انسانی کے مستقبل کی شکل بنائی اور بگاڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بچے دنیا میں آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسے زندگی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہو جانا ہے، کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے اور کس کو قیامت کے بوریے سمیٹنے ہیں۔ یہاں بھی ایک غالب ارادہ کار فرما نظر آتا ہے، اور غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کار فرمائی کسی عالمگیر تدبیر و حکمت پر مبنی ہے، جس کے مطابق وہ افراد ہی کی نہیں، قوموں کی اور ملکوں کی قسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کسی کو اس امر میں شک ہے کہ اللہ حق ہے اور صرف اللہ ہی حق ہے، تو بے شک وہ عقل کا اندھا ہے۔ دوسری بات جو پیش کردہ آثار سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لوگوں کو تو یہ سن کر اچنبھا ہوتا ہے کہ اللہ کسی وقت مردوں کو زندہ کرے گا، مگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ وہ تو ہر وقت مردے جلا رہا ہے، جن مادوں سے آپ کا جسم بنا ہے اور جن غذاؤں سے وہ پرورش پاتا ہے، ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے۔ کوئلہ، لوہا، چونا، کچھ نمکیات، کچھ ہوائیں اور ایسی ہی چند چیزیں اور ہیں، ان میں سے کسی چیز میں بھی حیات اور نفس انسانی کے خواص موجود نہیں ہیں، مگر انہی مردہ بے جان مادوں کو جمع کر کے آپ کو جیتا جاگتا وجود بنا دیا گیا ہے۔ پھر انہی مادوں کی غذا آپ کے جسم میں جاتی ہے اور وہاں اس سے مردوں میں وہ تخم اور عورتوں میں وہ بیضی خلیے بنتے ہیں، جن کے ملنے سے آپ ہی جیسے جیتے جاگتے انسان روز بن بن کر نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد ذرا اپنے گرد و پیش کی زمین پر نظر ڈالیے۔ بے شمار مختلف چیزوں کے بیج تھے جن کو ہواؤں اور پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا تھا، اور بے شمار مختلف چیزوں کی جڑیں تھیں جو جگہ جگہ پیوند خاک ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں کہیں بھی نباتی زندگی کا کوئی ظہور موجود نہ تھا۔ آپ کے گرد و پیش کی سوکھی زمین ان لاکھوں مردوں کی قبر بنی ہوئی تھی، مگر جو ہی کہ پانی کا ایک چھینٹا پڑا، ہر طرف زندگی لہلہانے لگی۔ ہر مردہ جڑ اپنی قبر سے جی اٹھی اور ہر بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ احیاء اموات کا عمل ہر برسات میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ان مشاہدات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اپنی اسی زمین کو لے لیجئے، اور زمین کے بھی تمام حقائق و واقعات کو چھوڑ کر صرف انسان اور نباتات ہی کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے۔ یہاں اس کی قدرت کے جو کرشمے آپ کو نظر آتے ہیں، کیا انہیں دیکھ کر کوئی صاحب عقل آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ خدا بس وہی کچھ کر سکتا ہے جو آج ہم اسے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کل اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا؟ خدا تو خیر بہت بلند و برتر ہستی ہے۔ انسان کے متعلق پچھلی صدی تک لوگوں کے یہ اندازے تھے کہ یہ صرف زمین ہی پر چلنے والی گاڑیاں بنا سکتا ہے، ہوا پر اڑنے والی گاڑیاں بنانا اس کی قدرت میں نہیں ہے، مگر آج کے ہوائی جہازوں نے بتا دیا کہ انسان کے امکانات کی حدیں تجویز کرنے میں ان کے اندازے کتنے غلط تھے۔ اب اگر کوئی شخص خدا کے لیے اس کے صرف آج کے کام دیکھ کر امکانات کے کچھ حدیں تجویز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ صرف اپنے ہی ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ خدا کی قدرت بہرحال اس کی باندھی ہوئی حدوں میں بند نہیں ہو سکتی۔
चौथी और पांचवी बात यानी ये कि क़यामत की घड़ी आ कर रहेगी, और ये कि अल्लाह ज़रूर इन सब लोगों को ज़िंदा करके उठाएगा जो मर चुके हैं। इन तीन मुकदमात का अक्ली नतीजा है जो ऊपर बयान हुए हैं। अल्लाह के कामों को इसकी कुदरत के पहलू से देखिए तो दिल गवाही देगा कि वो जब चाहे क़यामत बर्पा कर सकता है और जब चाहे इन सब मरने वालों को फिर से जिंदा कर सकता है जिनको पहले वो अदम से वजूद में लाया था। और अगर इसके कामों को उसकी हिकमत के पहलू से देखिए तो अकल शहादत देगी कि ये दोनों काम भी वो ज़रूर करके रहेगा, क्योंकि उनके बगैर हिकमत के तकाजे पूरे नहीं होते। और एक हकीम से ये बईद है कि वो इन तकाज़ों को पूरा ना करे जो महदूद सी हिकमत और दानाई इंसान को हासिल है। इसका ये नतीजा हम देखते हैं कि आदमी अपना माल या जायदाद या कारोबार जिसके सपुर्द भी करता है, इससे किसी न किसी वक्त हिसाब जरूर लेता है। गोया अमानत और मुहासबे के दरमियान एक लाजमी अकली राब्ता है जिसको इंसान की महदूद हिकमत भी किसी हाल में नज़रअंदाज नहीं करती। फिर इसी हिकमत की बिना पर आदमी इरादी और गैर इरादी अफ़ाल के दरमियान फ़र्क करता है। इरादी अफ़ाल के साथ इखलाक की जिम्मेदारी का तस्वुर वाबस्ता करता है। अफ़ाल में नेक और बद की तमीज़ करता है। अच्छे अफ़ाल का नतीजा तहसीन और इनाम की शक्ल में देखना चाहता है। बुरे अफ़ाल पर सज़ा का तकाजा करता है, हत्ता कि खुद एक निज़ाम अदालत इस गर्ज के लिए वजूद में लाता है। ये हिकमत जिस खालिक ने इंसान में पैदा की है, क्या बावर किया जा सकता है कि वो खुद इस हिकमत से आरी होगा? क्या माना जा सकता है कि अपनी इतनी बड़ी दुनिया, इतने सरो सामान और इस कदर इख्तियारात के साथ इंसान के सुपुर्द करके वो भूल गया है? इसका हिसाब वो कभी ना लेगा। क्या किसी इस सही उल दिमाग आदमी की अकल ये गवाही दे सकती है कि इंसान के जो बुरे अमाल सजा से बच निकले हैं या जिन बुराइयों की मुतनासिब सजा उसे नहीं मिल सकी है, इनकी बाज़पुर्स के लिए कभी अदालत कायम ही ना होगी, और जो भलाइयाँ अपने मुनसिफाना अनाम से महरूम रह गई हैं वो हमेशा महरूम ही रहेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो क़यामत और ज़िंदगी बादुल मौत खुदाए हकीम की हिकमत का एक लाजमी तकाजा है जिसका पूरा होना नहीं बल्कि ना होना सरासर बैदुल अक्ल है। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आयत नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।